زکات ہے کیا؟ اگر زکات کا معنی پوچھو گے تو زکات کا معنی چھٹکارا بھی آتے ہیں. بھئی آپ بڑی ذمہ ہو گئے، چھٹکارا ہو گیا. یہ زکات کے معنی پاکی بھی آتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے مال کو پاک کیا. زکات کا معنی ستھرا بھی آتے ہیں کیونکہ زکات جو ہے نا وہ مال کا میل ہے. بھائی بدن کے اندر میل جب لگتا ہے ہم لوگ صابن لگا کے تمام کیمیکل اس کو گھستے ہیں تاکہ میل صاف ہو جائے، لیکن یہ تو مال کا میل ہے جناب والا، یہ مال کا میل ہے. جب یہ نکلتا ہے تو مال بھی ستھرا ہو جاتا ہے، مال بھی صاف ہو جاتا ہے. اچھا اس میں علماء کے کچھ اختلافات ہیں، لیکن ایک مختصر اور صحیح بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر آئے، کیونکہ میں اختلاف والی بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کا ذہن بھٹک جائے گا. یہ گہری باتیں آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. یہ باتیں مدرسے کے اندر بچوں کو سمجھائی جاتی، جو بچے قرآن و حدیث کا اچھی طرح سے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات فٹ رہے، وہ قاعدے جانتے ہیں. میں آپ کے سامنے آسان بات رکھنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کا جو حکم ہوا تھا نا کے اندر آ چکا تھا. بھائی سرکار نے 53 سال کی عمر میں مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے آئے. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ مدینہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد، جس کو کہتے ہیں 2 ہجری، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں 2 اور ہجری سے آپ سمجھ جاؤ تو جو حضور نبی کریم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور دوسرا سال لگا، اس دوسرے سال میں زکوٰۃ کے پورے قانون اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نافذ کر دیے. یہ رب کی جانب سے. کس کی جانب سے؟ رب کی جانب. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب مال ہے کون. بڑا آپ اچھے انداز میں اس بات کو سنیں اور سمجھیں اور دماغ کے اندر بٹھائیں. یہ بڑا عظیم ٹاپک میں چھڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. صاحب مال ہے کون؟ یہ صاحب مال یہ ہے کون آخر؟ ہم نے سنا تو ہے صاحب مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے. جناب والے یہ صاحب مال آخر ہوتے کون لوگ ہیں؟ کنہیں کہو گے یہ صاحب مال والے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ آپ نے سنا ہوگا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی. یہ دونوں عظیم قسمیں ہیں اور زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے. کئی چیزوں پر؟ سونے کا مالک ہو 7.5 تولہ، یا چاندی کا مالک ہو 52.5 تولہ، یا نقدی کا مالک ہو. کاہے کا مالک ہو؟ نقدی، جو اس کے پاس نقد پیسہ رکھا ہے اس کا مالک ہو، یا اس کے پاس جو مال تجارت موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے؟ مال تجارت. اب یہ کیا چیز؟ یہ وہ چیز جس سے آپ کاروبار کر رہے ہو. اگر کسی بندے نے اپنے دکان کے اوپر فیکٹری بنائی، فیکٹری میں مشینیں لایا جس سے پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں، تو جو مشینیں پروڈکٹ تیار کر رہی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ تمہارے لیے کاروبار کی چیزیں ہیں. آپ بات سمجھو. جیسے ماشاءاللہ آپ کی گاڑی ہے تو اس سے جو آپ کمائی کر رہے ہو، کیونکہ اس سے آپ کا آمد و رفت ہے نا. اور ایسے ہی وہ انسان جس کے پاس بھینس ہے وہ دودھ بیچ رہا ہے تو اس کا کاروبار کر رہا ہے نا. کسی کے پاس بھیڑ بکری ہے وہ اس کو بڑا کر رہا ہے، قربانی کے دن جب آتا ہے اس کو بیچتا ہے وہ اچھے دام میں. تو یہ سب کاہے میں آ گیا؟ تجارت میں. کاہے میں آ گیا؟ تجارت میں. یہ بات آپ خیال میں رکھیں. جو چیز آمد و رفت جس کے لیے بیچنا اور خریدنا پایا جاتا ہو تو وہ چیز کاہے میں آئے گی؟ تجارت میں آئے گی. تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہوگی. تھوڑا ذہن اس کو حاضر رکھیں تاکہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے. اب 4 چیزیں ہو گئی. سب سے اوپر سونا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد چاندی آ گئی. اب سونا اور چاندی یہ تمہارے علاقے کے جو سنار ہوتے ہیں نا، ان کے عوض کتنا پیسہ بنتا ہے اس پیسے کے مطابق آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال اگر ہم چاندی کو لے لیں، کیونکہ سونا تو عظیم چیز ہوگی، سونا بہت مہنگا ہو گیا. جب چھوٹے کی بات کریں گے تو بڑا والا اپنے آپ ہی آ جائے گا. جب کم پیسوں کی بات کریں تو بڑی والی اپنے آپ ہی آ جائے گی. 52 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی فکس ہے نا معاملہ. اب آپ کے یہاں اندازہ لگاؤ چاندی 1 تولہ کتنے وزن کا ہوگا. اگر یو پی کی ہم بات کریں تو وہاں اختلافات ہر ضلع کا الگ الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. کسی نے کہا 11.67 گرام کا، مطلب 11.67 گرام وغیرہ، تھوڑا سا اس کا آگے بڑھ کے 11.67 اتنے گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے لحاظ سے جو آپ کے شہر میں چل رہا ہوگا، جیسے آپ کا پنچ ہے شہر، تو آپ پنچ میں معلوم کریں کتنا وزن 1 تولہ چاندی کا بنتا ہے.
10 گرام ہے آپ کے یہاں ماشاءاللہ. چلو بات فکس ہو گئی ہے یہاں پر, کنفرم ہے نا آپ کا, یہ کنفرم ہے نا آپ لوگوں کا. چلیے بات فکس ہو گئی. جو ہم کو سامنے دیکھ رہے ہیں میرے ویور وہ لوگ خیال رکھیں, آپ اپنے اپنے ضلع کا معلوم کریں. یہ جو مسئلہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں میں یو پی کشمیر ان سب چیزوں کو لے کر کے ان کے لحاظ سے جہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے. چلو ہم نے مان لیا کہ 10 گرام کا ایک تولہ چاندی ہوتی ہے. اب وہیں پر 52 تولہ, جب 52 تولہ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 10 گرام کے حساب کی قیمت تک تقریباً یہ روپیہ بنے گا جا کر کے 42 سے 43 ہزار کے آس پاس, لگ بھگ اس سے کم, تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 1000-2000 ہم کہتے ہیں. اتنا پیسے کا مالک اگر کوئی ہے, اب بات صاف کر لو, کلیئر کر لو, اب بات کلیئر کر لو. اتنے پیسے کا مالک اگر کوئی ہے جس پر سال گزر رہا ہے, یہ کم سے کم والا میں نے بتایا ہے, جتنا زیادہ ہوتا جائے گا زکوٰۃ فرض اتنی زیادہ. اب جو اتنا کم معاملے پر پیسے کا مالک ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے, کیا کہا میں نے, اس پر سال گزر رہا ہے, تو اب اس پر تمہارے لیے زکوٰۃ نکالنا 2.5% فرض ہو گیا. 2.5% نکالنا کیا ہو گیا, فرض ہو گیا میاں صاحب. 2.5% نکالنا 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپیہ, 100 روپے پر 2.5 روپیہ. میری بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ اگر اتنے پیسوں کے آپ مالک ہیں, چاہے وہ آپ کے بینک میں ہو, چاہے آپ کے گھر میں ہو, چاہے آپ نے ایف ڈی وغیرہ چل رہی ہے, آج کل ایف ڈی کرائی ہو, یہ بات آپ سمجھ جائیں, کلیئر کر لیں اس بات کو, کیونکہ آپ اس پیسے کے مالک ہو بھائی, آپ اس پیسے کے مالک ہو. اگر اس پر سال گزر رہی ہے تو سال گزرنے کے اعتبار سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ زکوٰۃ دے کس کو, کیا ہوا, یہ زکوٰۃ کس کو دے, تو واضح طور موٹے موٹے انداز میں بات سمجھو, زکوٰۃ آپ فقیر مسکین کو دیں گے, وہ فقیر مسکین جو حقیقی فقیر مسکین ہیں. بات کو سمجھے. پہلے عاملین ہوا کرتے تھے. اچھا عاملین کن کو بولتے ہیں, عاملین کا مطلب یہ تھا کہ جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی ہماری, تو ہماری اسلامی حکومت کے لحاظ سے وہاں پر دارالمال بنے ہوتے تھے, جہاں پر مال جمع کیا جاتا تھا. جو آج کل بینکیں لوٹ رہی نا ہم کو, یہ ایسا نہیں تھا تب, ایک دم بہترین شاف و شباب لحاظ میں کام چل رہا ہوتا. یہ تو آج لٹیرے بنے گھوم رہے, ذرا سا لون آپ لے لو پھر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی. تو لہذا اسلام کسی کو پریشان کرنے کا نام نہیں ہے. تو جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے, وہ لوگ اپنے جو ہے تمام خطے میں جہاں جہاں وہ رہتے تھے وہاں زکوٰۃ وصولا کرتے تھے. تو ان کے لیے حکم یہی تھا کہ یہ عاملین ہیں, آنکھ بند کر کے ان کو دے دو, ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اپنا مال وہاں تک پہنچائیں گے. یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا. اور اس پیسے سے جو اس دور میں سپاہی, جو اس دور میں جو مال ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا, غریبوں کے اوپر, مسکینوں کے اوپر, یتیموں کے اوپر, لاوارثوں کے اوپر, پڑھائی کے لیے, ایڈمیشن کے لیے وغیرہ وغیرہ, ہیلتھ کے لیے وغیرہ وغیرہ استعمال ہوتا تھا. یا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے ہیں, قرآن نے اس کے بارے میں لسٹ پوری بیان کی ہے, ان کو دے سکتے ہو. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, آج کل والے نہیں ہیں. یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے, اسی لیے مائک بند کرا دیا ہم نے. بڑا معاملہ خراب ہے, آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسلام کا جہاد کا میٹر جو جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کے لیے ہے جو اسلامی حکومت کا بادشاہ ہو. اگر جہاد کرنے کا شوق ہے تو جاؤ فلسطین کے جا کے لڑو, ہمیں خوشی ہوگی بھائی. اگر موٹی سی بات جہاد کا, اتنی تمہیں گرمی سوار ہے, جہاد کے لیے مارے پھر رہے ہو, تو جاؤ فلسطین کے لیے لڑو. ہم کہیں گے ہاں یہ ہے پکے مسلمان جو فلسطین کے لیے کھڑے. وہاں کوئی نہیں بول رہا ہے. اپنے آپ کو بڑے بڑے اسلامی ملک کہنے والے بھی گونگے بنے بیٹھے ہیں آج. میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن غلط نہیں ہے, آپ دماغ کے اندر بٹھاؤ یہ بات. اسلام کسی کو یوں ہی مار دینے کا نام نہیں ہے. اور زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہو, یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں, آج تو ایسا بہت کم ہے. آپ نے کسی غیر کے ساتھ بھلائی کی, غیر سمجھتے ہو نا, کسی غیر کے ساتھ بھلائی کی, اور یقین ہے آپ کو کہ اگر یہ بھلائی کریں گے تو یہ اسلام قبول کرائے گا. آج کل تو لوگ کھا کے بھاگ جاتے ہیں, آج کل کے لوگ کھا کے بھاگ جاتے ہیں, کون اسلام قبول کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, دیکھو قرآن نے چھوٹ دی تو اس کا کہا جو مسئلہ وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اگر ایسا بندہ ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ
کی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ اور جو ہمارے اچھا جو صاحب سادات ہیں، جو واقعی میں سادات ہوتے ہیں، جو سادات ہیں، جو سید لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ لینے حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، سردار ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو نہ ان کو آپ زکوٰۃ دو۔ آپ نے دھوکے سے دی تو اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے۔ پھر سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے ہو تو آپ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کو سمجھو۔ یہ زکوٰۃ اسی لیے ہے تاکہ جو خطے کے اندر غربا مساکین رہ رہے ہوں آپ ان کے اوپر خرچ کریں، جس سے اللہ قیامت میں آپ پر رحم فرمائے گا، آپ کو بخشش کے پروانے دے دے گا، آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو میری، یہ زکوٰۃ ہے نا، یہ بڑا سوجھ بوجھ کے کام کرنے والا ہے کام۔ آپ سوچو کہ ہم جان چھڑا لیں ایسے ہی بس کر کے کام چل جائے، تو ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہلکا جانا ہے اس کو، زکوٰۃ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اسلام کے ارکانوں میں سے اہم ارکان ہے بہت۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، آپ اس کی جو ہے گہرائی کو سمجھو۔ کس طرح اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت دی ہے کہ اگر طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے امداد کرو اپنے بھائی کی، اور مال والے ہو تو پھر مال کے ذریعے اپنے بھائی کی حفاظت کرو۔ یہ اسلام آپ کو سکھانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر حق ہے آپ کا۔ یہ تو زکوٰۃ دینے میں سب سے ضروری ہے کہ اپنے گراؤنڈ پہ، یعنی کہ آپ سلوتری کے تو سلوتری میں ہی دیکھو، پہلے کوئی سلوتری میں ہی دیکھو ایسا کوئی بندہ ہے بیچارہ، کیونکہ وہ غیرت مند لوگ جو روڈ پہ نہیں آتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں مگر عزت و وقار کے لیے روڈوں پر نہیں آتے ہیں وہ۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہ بیوہ یتیم محلے میں کوئی ہے، اس تک زکوٰۃ پہنچا دو۔ آپ کو روڈ پہ مل گئے وصول کرنے والے مافیا، آپ نے کہا اللہ کے سہارے دے دو، آپ نے بھائی یہ نکال دیا، جاؤ، تو یہ آپ صحیح کر نہیں رہے، اس لیے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے نا ان کے تو پیچھے پیچھے بڑا بڑا سسٹم موجود ہے۔ بعض لوگ تو یہ ہے کہ یہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں مانگنا، پھر شام کو سارا پیسہ مالک لے لیتا ہے، ان کو مزدوری کے برابر دے دیا کرتا ہے۔ یہ دھندا چل رہا ہے آج کے دور میں، بڑے بڑے اسٹیشنوں پر، بڑے بڑے بس اڈوں پر، بڑے بڑے شہروں پر یہ ایک دھندا چالو ہو گیا ہے۔ بعض لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں میرے محترم، آپ سوچو ذرا، جبے کبے داڑھی میں بھی ہوتے ہیں، عورتیں وہ برقعے میں آتے ہیں، کیوں؟ وہ سوچتے یہی ہے کہ یہ پاک مہینہ، مسلمان جیسا سوچتے سمجھتے ہیں، علم تو ہے نہیں ان کے اندر، وہ اٹھا کے دے دیں گے، چلو نکل چلو یہ مہینہ ہے، تو زکوٰۃ کے بہانے پورا پورا سال بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ، اور آپ سوچ دو کہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں جانا، اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم نے اٹھایا دے دیا، جاؤ ہماری جان چھوٹے بھائی، ادا ہوگی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آپ کی پہنچنا بھی چاہیے، بہت سوجھ بوجھ سے زکوٰۃ آپ دو۔ اور بے شمار ایسے یو پی میں کہیں بھی آپ دیکھو، بے شمار ایسے اسٹیشن، ایسے بس اڈے، ایسے ریلوے بس اڈے موجود ہیں جہاں پر جو ہے غریب بنا کر کے بٹھائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پیسوں کا ہے جو ہے ہیرا پھیری ہوتی ہے، بڑے بڑے مہنگے وہاں پر یہ زمینیں بکتی بھی ہیں کہ فلاں انسان فلاں ایریے میں جائے گا، اتنے لوگ فلاں ایریے میں جائیں گے، یہ باقاعدہ سسٹم چالو ہے لوگوں کا، اور اس میں چھوٹے سے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اسے اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر ایرے گہرے کو نہ دی جائے۔ آپ بڑا اہم کام کر رہے ہو، یہ آپ سارے ایک محلے کے اندر جمع کر لو اپنے پیسے، اور جمع کرنے میں جو استطاعت ہو، اس لائق ہو، اس کے گھر تک پہنچا دو، یقیناً آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور اللہ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی، نبی بھی خوش ہوں گے کہ یہ ہے میرے امتی جن کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی، اور اس فرض کام کو انہوں نے کس طریقے سے انداز میں ادا کیا ہے۔